السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ بھرم ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں سجل کہتی ہے اپنے دادا ابو سے کہ دادا جی، یہ جو ڈائری ہے اس کے بارے میں مجھے بڑا تجسس ہوتا ہے، آپ کبھی بھی ہمیں پڑھنے کے لیے نہیں دیتے۔ تو دادا جی کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی نہیں، میں نے وصیت کر دی ہے کہ میرے بعد یہ ڈائری جو ہے وہ صرف تمہیں ہی پڑھنے کو ملے گی۔ اور سجل جو ہے وہ رمشا کی دوست سے ملتی ہے اور عائشہ سے ملتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ دیکھو میں تم سے وضاحت کرنا چاہتی ہوں، جو کچھ بھی ہوا وہ غلط فہمی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ غلط فہمی یہ تھی کہ تم نے میرا منگیتر چھیننے کی کوشش کی، یا پھر جو تم ہم دونوں سہیلیوں کے درمیان پھیلا رہی ہو وہ غلط فہمی ہے۔ اور پاشا کو دکھایا جائے گا کہ وہ بہت پریشان ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ محروم میں تمہارا بھی مجرم ہوں اور اپنی بیٹی کا بھی مجرم ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے بھرم کی قسط میں دیکھا کہ آج قبرستان میں جب اتفاقی طور پر دادا جی کی اور پاشا کی اتفاق سے ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ اس کو کافی برا بھلا کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم میری نظروں کے سامنے مت آیا کرو، تم میرے مجرم ہو، میری بیٹی کے بھی مجرم ہو اور اس معصوم جان کے بھی مجرم ہو، جو وہ سن کے بڑا حیران ہوتا ہے کہ وہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ تو جمال صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو تم مجھ سے زیادہ ڈرامے مت کرو اور یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں کچھ معلوم نہ ہو۔ وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مہرو کی ایک بیٹی ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوتا ہے اور پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا بیٹی کے بارے میں، وہ آپ مجھے ایک دفعہ میری بیٹی سے ملوا دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس شرط پر کہ تم اس کو اپنا نام دو گے اور تم اس کو تحفظ بھی دو گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ضرور، میرے وجود کا حصہ ہے اور کیوں نہیں، میں اس کو اپنا نام دوں گا اور آپ مجھے اسے ملوائیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن میری شرط ہے کہ تم مجھ سے رابطہ نہیں کرو گے، میں خود تم سے رابطہ کروں گا۔ اور دادا جی کے قبرستان سے واپسی پر دیر ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے سب گھر میں بہت پریشان ہوتے ہیں اور سجل جو ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے اور وہ ماں سے کہتی ہے کہ کبھی بھی دادا جی نے اتنی دیر نہیں لگائی واپس آنے میں، تو آج کیا ہو گیا انہیں، میں جاتی ہوں ان کا پتہ کر کے آتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں تم رکو، میں ہی جاتی ہوں۔ اور پھر وہ اپنے بھائی کے گھر جاتی ہے اور تابش اس کا بھتیجا ہے اور وہ اس کی بھابھی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تابش کہاں ہے، اسے کہیں کہ وہ جا کر ذرا پتہ کر کے آئے۔ تو وہ اسے بتاتی ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں چلا، اس کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ٹھیک نہیں ہے، اب دوائی لے کر سویا ہے۔ تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ بھابھی اتنی بڑی بات ہو گئی، آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ تو کہتی ہے کہ سجل کو تو پتہ تھا، سجل کو پتہ ہوگا، اس نے نہیں بتایا۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، سجل تو 2-3 دن سے اکیڈمی ہی نہیں گئی، تو اس کو کیا پتہ ہوگا۔ اور ادھر تابش کے جب ایکسیڈنٹ کا وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور وہاں پر علیزے جو ہے وہ آتی ہے بار بار اس کا حال احوال لینے کے لیے۔ ماں جو ہے اس کو علیزے اچھی لگتی ہے اور وہ اس سے اچھے طریقے سے پیار سے بات کرتی ہے اور علیزے کو تو موقع چاہیے کہ وہ اور تابش جو ہے وہ اسے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ اور پھر جب ڈسچارج ہونے کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے، علیزے سن لیتی ہے کہ وہ تابش کی امی جو ہے وہ پریشان ہیں اور وہ ریسیپشن پہ بات کر رہی ہیں کہ یہ بل تو بہت زیادہ ہے اور میں اتنا ادا نہیں کر سکتی۔ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ بل نہیں دیں گی تو آپ کے پیشنٹ کو ہم ڈسچارج نہیں کریں گے۔ تو وہ اس سے کچھ ڈسکاؤنٹ مانگتی ہیں، جس سے وہ کہتے ہیں کہ آپ جا کے ویلفیئر والوں سے بات کر لیں۔ تو تابش کی امی واپس آتی ہیں تابش کے پاس اور اس کو آ کے بتاتی ہیں کہ سارا مسئلہ کیا ہے۔ تو اتنی دیر میں علیزے جو ہے وہ بل پے کر دیتی ہیں اور نرس آ کر ان کو بتاتی ہے کہ آپ کا بل پے ہو گیا ہے اور اب آپ جا سکتے ہیں۔ تو پھر جب ان کو پتہ کرتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے، تو اب تابش جو ہے وہ اس کو علیزے کو کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارا مقروض ہوں اور تمہارا شکر گزار بھی ہوں کہ تم نے میری بہت مدد کی ہے، لیکن میں یہ قرض ہے اور میں یہ واپس لوٹا دوں گا۔ تو وہ ہنس کر کہتی ہے کہ اور بھی بہت کام ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ تم میرے پیسے ہی واپس لوٹاؤ۔ اور ادھر اس کی والدہ اس کو بتاتی ہیں کہ اب تمہارا کزن جو ہے وہ واپس آنے والا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ اس کے سمیر واپس آنے والا ہے، تو میں اس کو سوچ رہی ہوں کہ اس کے آنے پر ہم ایک بہت بڑی گرینڈ پارٹی دیتے ہیں۔ ابھی ماں بیٹی ایسی پروگرام ہی بنا رہی ہوتی ہیں تو پاشا صاحب واپس آ جاتے ہیں گھر، لیکن وہ اب بہت اپسیٹ ہیں، پریشان ہیں
کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں، اور اس بیٹی کے بارے میں جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے، اور آج ہی ان کو اپنے سسر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے، تو وہ گھر آ کر کہتے ہیں کہ نہیں میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، میں پریشان ہوں، مجھے ذرا اسٹڈی میں جانے دو اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ اوپر چلے جاتے ہیں، تو علیزہ کہتی ہے کہ چلیں، لگتا ہے کہ آج پھر ان کو وہی دورہ پڑ گیا ہے۔ تو یہ ماں بیٹی جو ہے یقیناً یہ اس رشتے سے کافی خائف ہیں، اور وہ پہلے ہی میرو کی وجہ سے کہ باپ جو ہے وہ میرو کی یاد میں کھویا رہتا ہے، اس سے نفرت کرتی تھی، اور اب جب ان کو پتہ چلے گا بیٹی کا تو وہ یقیناً اس کے لیے اس کے ساتھ بھی ان کا رویہ کچھ اچھا نہیں ہوگا، اور اگر پاشا اس کو اپنے گھر لے آئیں گے تو کیا اس کی سوتیلی ماں اور اس کی سوتیلی بہن جو ہیں وہ اس کو کوئی اس کا حق دینے کے لیے تیار ہوں گی یا نہیں، یا سجل جو ہے وہ پہلے رمشا کی نفرت اس کو سہنی پڑ رہی تھی، اور اب اس کو یہاں پر علیزہ کے ساتھ بھی ایسا ہی اس کو رویہ ملے گا، اور وہی نفرت اس کو برداشت کرنی پڑے گی۔ تو دیکھتے ہیں آگے کہانی میں کیسا رخ آتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کہانی میں۔ دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ بھرم۔